تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوں گے اور زبردست ٹاپک پر کلام کریں گے، اور آپ کو آپ کی فرمائشوں کے مطابق کلام بھی ہم سنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ گویا جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو وہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وقتاً فوقتاً بندے کو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ تو زندگی کا ایک حصہ مان کر چلیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے سارے احسانات بندے پر ہیں، اور بندہ تھوڑا سا وقت نکال کر، تھوڑا سا ٹائم نکال کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے تو یہ تو وفاداری نہیں ہوئی نا۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضور پر درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ زندگی میں جو ہے نا درود پاک کی کثرت کی وجہ سے رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتوں کا جو ہے وہ رنگ گھل جائے گا، پھر زندگی جینے میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے، الگ ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ کچھ مہمان شامل ہوں گے، اور وقت مقررہ پر ہم ان کے ساتھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پروگرام کو آج بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کلام سے اور نعت مصطفیٰ، حمد باری تعالیٰ اور منقبتیں جو ہے وہ اولیاء کے ذریعے ہم اس پروگرام کو سجائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیں، اور آج بہت اہم ٹاپک ہے، بہت دلچسپ ٹاپک ہے، اور شاید اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں ہے، ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ آخر وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک کلام جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر کلام کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا
ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہر دم وگدا تیرا جے کے قطرہ بخشی میری جے کے قطرہ بخشی میرو جے کے قطرہ بخشی میرو کم پڑ جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا جیوے مرشد کامل باہل جیوے مرشد کامل باہل جی میرے کام ناولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جی میرے کام ناولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جی میرے کام جی میرے کام بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا میں نیوا میرا مرشد اچھا سنگ ملائے اچھا سنگ ملائے میں نیوا میرا مرشد اچھا 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 اچھا سنگ اچھیا سنگ ملائے صدقے جاوائن اچھیا دائی صدقے جاوائن اچھیا دائی علیویہ نال نبھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا
لکھ کرے کوئی کر نہ پاوے دل وچ اللہ اللہ دل وچ اللہ اللہ لکھ کرے کوئی کر نہ پاوے دل وچ اللہ 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 لکھ کرے کوئی کر نہ پاوے دل وچ اللہ اللہ دل وچ اللہ اللہ جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو پالا خالے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مرشد دے داوارے اوتے محکم لائیے چوکھا محکم لائیے چوکھا مرشد دے داوارے اوتے محکم لائیے چوکھا محکم لائیے چوکھا نبی نبی نا یار بڑھائے نبی نبی نا یار بڑھائے نبی نبی نا یار بڑھائے مانگے کمینی لوکھا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا لاش میری نوحت نہلانا جب تک پیر نیا وے میرا جب تک پیر نیا وے لاش میری نوحت نہلانا نہ دبڑانا نہ کپڑانا نہ لے جانا جب تک پیر نیا وے میرا جب تک پیر نیا وے آپ پڑھے تکبیروں میری آپ پڑھے تکبیروں میری آپ پڑھے تکبیروں میری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑھے تکبیروں میری بچ بقی جفناوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مالی دا مانی دینا پل پکے ہوڑیاں کچے پل پکے ہوڑیاں کچے مالی دا مانی دینا پل پکے ہوڑیاں کچے پل پکے ہوڑیاں کچے پیر مریدن سر تیرے دا پیر مریدن سر تیرے دا جھوٹے گڑیاں سچے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 دے نبی دا نام لئیے اللہ دے نبی دا اللہ دے نبی دا اللہ دے نبی دا نام لئیے اللہ دے نبی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف اور عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ الطاف بھائی کے ساتھ ساتھ میرے دل کی جانب جو ہے وہ کرم فرما حضرت مولانا صلاح الدین صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ ماشاءاللہ سبھی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ دعا ماشاءاللہ۔ تو ناظرین آج بھی ایک زبردست ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے، لیکن ٹاپک کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ تو اصل بات یہ ہے ناظرین کہ انسان جب دنیا میں آیا تو انسان کو ایک سکون کے لیے ایک چیز
جس کو اس کا گھر کہا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سکون کا سبب بھی بنتا ہے، اس کے لیے باعث سکون بھی ہوا کرتا ہے۔ گھر جو ہے نا وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے اندر یعنی گھر کے اندر کافی زیادہ عرصہ گزارتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے گھر میں شفٹ ہوتا ہے، تو اپنے گھر سے پھر دوسرے کا گھر بنانا، دوسرے سے تیسرا گھر بنانا، تو یوں انسان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں انسان کی زندگی میں گھریلو زندگی کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت عمل دخل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ گھر سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور انسان کی جو پہلی درسگاہ کہی گئی ہے وہ ہے اس کی ماں، تو ماں جو ہوتی ہے وہ انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور ماں بھی گھر کے اندر رہتی ہے۔ تو آخر ایک زندگی کا کافی عرصہ جو ہے نا وہ انسان گھر کے اندر گزارتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے باہر بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو گھریلو زندگی میں جب انسان قدم رکھتا ہے اور جب گھر کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، گھر کے اندر گھریلو زندگی کے کیا سنت و آداب ہیں، کیا جو ہے وہ اس بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک انسان گھر کے اندر کس انداز میں رہے، یا کن کن چیزوں کا لحاظ رکھے، کن کن چیزوں کی پاسداری کرے۔ اور دیکھیں یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک گھر میں رہے، ایک خاندان میں رہے، اور آپ نے رہ کر بتایا کہ گھروں کے اندر کیسے رہنا ہے یا گھریلو زندگی کس انداز میں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس سے بہترین جو ہے وہ رول ماڈل کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضور کی زندگی سے جانیں گے کہ آخر گھریلو زندگی کا انداز کیا ہونا چاہیے، یا انسان کس انداز میں زندگی گھر کے اندر گزارے۔ سب سے پہلے میں جو بڑھوں گا صلاح الدین بھائی کی طرف، حضرت یہ تھوڑا سا فرمائیے گا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھریلو زندگی کا انداز کیا تھا، یا پھر ہم کو کس طریقے سے گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب نہ دیا ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صحیح۔ گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، یا ملی زندگی ہو، یا فلاحی زندگی ہو، ہر اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یوں تو جیسے آج کا عنوان بھی آپ نے ہمیں دیا کہ گھروں کے حوالے سے اور گھریلو مسائل کے حوالے سے، گھریلو جو حالات ہوتے ہیں، پھر گھروں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کی آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لانے کا کیسے ہم خیال رکھیں۔ اولاً تو قرآن کریم نے گھر کے حوالے سے کانسیپٹ دیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کیا بات، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ گھر ہونا سکون کی زندگی ہے، سکون کی ایک جگہ ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں اوائل دور سے لے کر دور انسانی کے اول دور سے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کی تاریخ میں کسی ایسے قوم کی تاریخ نہیں ملتی ہے جو بالکل کھلے آسمان کے صحیح، چھاؤں میں رہتی ہوں، بلکہ ہر قوم چاہے وہ بادیہ نشین ہی کیوں نہ ہو، جس سے بادیہ نشین مطلب یہ کہ جو آج یہاں ہے کل وہاں ہے، جن کا کوئی یہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حوالے سے بھی ذکر کیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور بھی دیگر ایسی قومیں گزری ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو کاٹ کر کے اپنے گھر بنانے کی مہارت عطا فرمائی تھی۔ ہیکل قوم تھی وہ، قرآن کریم کی تفسیر میں آیا کہ جب وہ زمین پہ چلتی تو زمین دلکتی تھی، یعنی اتنی ہیکل اور طاقتور قوم تھی۔ اب اندازہ اس سے کہنا کہ آج ہم جھوپڑی نہیں بنا پاتے ہیں، لیکن وہ پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے۔ اچھا، وہ بھی پہاڑ کو کاٹ کر تراش کر گھر بنانا ان کی پہچان بن گیا، ان کی پہچان تھی، ان کو اسی سے یاد کیا۔ بالکل بالکل، قرآن کریم نے اس کو بھی یاد کیا انہی لفظوں کے ساتھ، اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے غار بنائے، یعنی پناہ گاہ بنائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں بھی یعنی دنیا کی ہر قومیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں گھر بناتی رہی ہیں، بناتی آئی ہیں۔ قوم تو قوم ہے، یہ انسانی زندگی ہے۔ جانوروں میں دیکھیں تو وہ بھی اپنے گھروں کا احترام کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں۔ چرند ہے، پرند ہے،
یہاں تک کہ جو زہریلے جانور ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پناہ گزین ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے بحیثیت انسان گھریلو زندگی کے آداب کیا ہونا چاہیے. اس کی ایک روایت سامنے ہے کہ ابو سفیان اور اخنس بن شریک. اس پر بات کرنا یہ بھی ضروری ہے نا جی کہ گھر کو تو سکون کے لیے بنایا گیا تھا، جی جی لیکن کئی سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، بہت سارے گھروں کے ہر گھر کی کہانی یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ سکون نہیں، پھر کچھ اور ہی مل رہا ہوتا ہے نا. وہی ہے. سکون تو دور کی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے نا وہ سکون تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے. تو اس پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ سکون گھر جو ہے نا امن کا گہوارہ کیسے بنے. صحیح بات ہے. دیکھیے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. تو قرآن ہی ہے جو نظام زندگی ہمیں دے رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو آپ نے کہا کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو حضور علیہ السلام صرف ایسا نہیں کہ تنہا آئے اور تنہا تشریف لے گئے تو تنہا ہی، یعنی وصال ظاہری تو آپ نے تنہا فرمایا، لیکن ظاہری زندگی کے اسباب و عوامل پہ غور کریں تو حضور علیہ السلام ایک انسانی معاشرے میں تشریف لائے، شکم مادر سے ہو کے تشریف لائے، ایک خاندان میں تشریف لائے، ایک قبیلے میں تشریف لائے، ایک ملک میں تشریف لائے، ایک شہر میں تشریف لائے، اور پھر انسانی معاشرت میں رہ کر کے جو ہے نا انسان والے اخلاق و آداب کو جو ہے نا حضور نے بتایا. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کیا بات ہے. میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کے درجے کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں. پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جہالت کے جو ہے نا اندھیر گھٹاؤں میں زندگی جی رہے ہیں تو حضور نے علم کا اجالا دیا اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور نے معلمانہ کردار بھی نبھایا. اخلاق و آداب جو ابھی اپنے سوال کیا کہ گھریلو زندگی میں رہتے ہوئے، تو اب حضور کی زندگی پہ ایک نظر یہ بھی ڈالیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک بیٹا ہی نہیں ہے، ایک خاندان کے فرد ہی نہیں ہے، قبیلہ کے فرد ہی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی زندگی کے جہاں ایک فرد ہے وہیں پہ ایک باپ بھی ہے. کیا بات ہے. ایک شوہر بھی ہے. پھر آپ دیکھیں تو معاشرے کے ایک عظیم فرد بھی ہیں. اور اس اعتبار سے دیکھیں تو یعنی ایک باپ ہونے سے کی حیثیت سے ایک باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے رسول اللہ کی زندگی میں بدرجہ اتم ملتا ہے، سب سے اکمل اور اتمم ملتا ہے. یعنی اس سے زیادہ کامل ترین جو ہے نا کوئی شخص زندگی باپ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر اگر ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے، خاص طور سے جو عنوان آپ نے چھڑا حضرت کہ گھریلو زندگی، عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشرتی زندگی میں میاں بیوی کے مسائل اکثر ہوتے ہیں. گھروں کا جو ہے نا ٹوٹ جانا، ناچاقیاں پیدا ہونا، جھگڑے پیدا ہونا، مس انڈرسٹینڈنگ ہونا، ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا، پھر اس کے بعد جو ہے مسائل بڑھتے بڑھتے کورٹ کچہری، پھر جو ہے نا یہاں تک کہ جو ہے نا بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں. تو لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں اس معاملے میں، یہاں تک کہ علیحدگی تک کے معاملات آ جاتے ہیں. وجہ کہیں نہ کہیں ذہنی طور پہ ہم آہنگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر دیکھیں تو حضور نے یہ نظام بھی دیا، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جو حضور نے نظام دیا ہے. روایت حدیث میں یہاں تک ملتا ہے حضرت کہ ازواج پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ سب اپنا اپنا جو ہے نا حساب لے کر بیٹھی کہ حضور ہمارے یہ تقاضے یہ تقاضے یہ تقاضے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سامنے سے گزرے تو سوچا کہ اپنی بیٹی بھی ہے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو سوچے بیٹی سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. حضور کی جو ہے نا زوجہ ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں. تو حضرت عمر آئے، دروازے پر دستک دی، داخل ہوئی تو دیکھا کہ ازواج پاک اپنا اپنا مطالبہ رکھی حضور کی بارگاہ. حضور مسکرا رہے ہیں، اپنے مقام پر جلوہ افروز ہیں. تو حضرت حفصہ کو حضرت عمر نے جو ہے نا تھوڑی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ڈانٹ لگائی. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او عمر یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے. یعنی آپ بتائیں کہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی مطالبے رکھ رہی ہیں، تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ او حفصہ تجھ پہ تیری ماں روئے، کیا تو رسول اللہ سے سوال کرتی ہے؟
یہ تو حضرت عمر کا اپنا ادب اور اپنا احترام تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اس کو فرمایا کہ او عمر یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے اور میں ان کا جو ہے نا جواب دہی ان کی کفالت ان کی دیکھ ریکھ میرے ذمہ ہے. کیونکہ جب نکاح آج ہمارے معاشرے میں جب نکاح پڑھائے جا رہے ہوتے تو پھر ایک قاضی نکاح پڑھاتے وقت یہ الفاظ کے ساتھ جو ہے نا اس کی نکاح میں ایک جو ہے نا گواہان کی موجودگی میں ایک اجنبیہ کو ایک اجنبی کے حوالے کر رہا تھا کہ نان و نفقہ و سکنا و دیگر حاجات اصلیہ. نان مینس یعنی کھانے پینے کی اشیاء، نفقہ یعنی اخراجات جو خرچ کی چیزیں ہیں وہ سکنا، سکونت یعنی رہنے کے لیے گھر بھی. کیا بات. جس کے پاس رہنے کا انتظام نہیں ہو، گھر کا بندوبست نہیں ہو، شریعت نے تو اس کو یہ کہا ہے کہ جب تک وہ انتظام ہو نہ جائے اور اس کی اہلیت اس کو حاصل نہ جائے تب تک اس کو شادی کا حکم بھی تو نہیں ہے. تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیا. اب دیکھیں ایک اور بات ہے، آپ نے کہی کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز بھی تلاش کریں. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج پاک میں بڑا مقام ہے. فقیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں. روایت حدیث میں جتنی روایت حدیث خواتین میں سیدتنا پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اور کسی اور سے نہیں ملتی ہیں. تو ہے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بارگاہ میں جب میں اپنے والد کے گھر سے رخصتی ہو کر کے آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا بار بھی ہوتا تھا. تو جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام پھر تبلیغ دین، پھر لوگوں کی جو ہے دشواریاں بھی، لوگوں کی طرف سے جو ہے کٹھنائیاں بھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا بار نبوت، پھر قرآن کا نزول جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن میں کسی جبل پر پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اس کے جلال و ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن رسول اللہ کا سینہ مبارک ان ساری چیزوں کو بار نزول قرآن کو بھی، بار نبوت کو بھی برداشت کیا. تو اللہ نے یہ اعزاز اپنے نبی کو بخشا. تو پھر کبھی کبھی یہ کیونکہ حضور انسان بھی ہیں، بشر ہونے کا ہمارا عقیدہ ہے. حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. قرآن کریم میں کہا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ فرما دیجیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے. تو آگے دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کچھ جو ہے اضمحلال کی کیفیت ہوتی، چہرے پہ کچھ نبوت کے اور جو ہے وہ دشواریوں کے جو ہے نا وہ بار جب نمایاں ہوتے تو سیدتنا عائشہ پاک کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں جب رخصتی ہو کر کے اپنے والد کے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی تو ایک دن میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے آپ کو کتنی محبت ہے. دیکھیے ایک میاں بیوی کا ایک انڈرسٹینڈنگ کیسا ہو انسانی زندگی میں، ہمارے معاشرے میں یہ حضور کی زندگی سے ہم سیکھیں. تو حضرت عائشہ پاک جب سوال کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا عائشہ وہ رسی دیکھ رہی ہو، سامنے ایک رسی پڑی تھی، رسی اس کی ایک رسی بنتی ہے ایک دوسرے کے جو ہے رسیاں کئی اجزاء ہوتے ہیں، اس کے گرا ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رسی دیکھ رہی ہو عائشہ؟ بولا ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ عائشہ جس طرح گرا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، تو جیسے اس رسی کے جیسے جو نا مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے. اچھا حضرت عائشہ کہتی ہے اس لفظ کو میں نے یاد کر لیا. جب بھی حضور تشریف لاتے تو میں حضور کے قریب جاتی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے یہ انداز دیکھے سیکھیں. جو ہماری اسلامی بہنیں جو اس چیز کو اگر سن رہی ہو جن چینل پر تو بھی اس چیز کو لیں اپنی زندگی میں کہ اگر ایک شوہر آئے، نگران شورا کا ہم نے بیان بھی سنا تھا کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، پورا بیان ہی ہے اس عنوان پہ کہ شوہر اگر تھک ہار کر کے آ رہا ہے اور اپنے آفس سے یا مختلف جو کام ہیں ان کے ان سے ہو کر کے آ رہا ہے تو بیوی کا ایک تقاضا ہے کہ وہ ان کے سامنے ایک اچھے بن کر کے آئے اور ایک اچھے الفاظ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ، تاکہ ان کو ایک سکون میں، کیونکہ گھر ہے ہی سکون کی جگہ، جہاں سکون ہے تو پھر کہاں سکون ملنا ہے. وہ آنے سے پہلے ہی نا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ بھائی آئیں گے تو مجھے یہ سوال کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے نا، وہ خواہشوں کی اور جو فرمائشوں کی لسٹ ہوتی ہے لمبی سی نا. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. نبی علیہ السلام کا وہ انداز دیکھیے حضور کے، بس ایک روایت کو پوری کر لوں. حضرت عائشہ کہتے میں نے اس بات کو یاد کر لیا، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو ہر کچھ وقفے کے بعد
महीना 2 महीना हफ्ता गुजरता होगा, आका अलैहिस्सलाम को जब भी उस कैफियत में कभी देखते कि नबूवत का बार ज़्यादा है, आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पे कुछ आसार ज़ाहिर हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत आयशा पहुंचती और कहती या रसूलल्लाह मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऐसे अंदाज में जैसे कुछ, हुज़ूर तो कैफियत जानते हैं, हमारा अक़ीदा है, ईमान है। तो हुज़ूर फरमाते हाँ पूछो आयशा। तो या रसूलल्लाह अच्छा पूछूं क्या? बोला हाँ पूछो ना आयशा, क्या मसला है? तो हुज़ूर को बताइए कि उस रस्सी का क्या हाल है। अच्छा, क्या बात है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी सारी कैफियत होती वो, जो आप कुरान करीम के नुज़ूल का सिलसिला, नबूवत के बार का सिलसिला, तबलीग दीन का सिलसिला, लोगों के सवाल जवाब का सिलसिला, और भी दीगर जो आपकी ज़िंदगी पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म था, उन सारे सिलसिलों की तरफ से जो कुछ होती थी चेहरे पे कैफियत, कहते आयशा कहती जैसे मैं रस्सी के बारे में पूछती, हुज़ूर काफ़ी देर तक मुस्कुराते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सीयत पाक से ये भी मिलता है कि एक शौहर और एक बीवी का जो है ना ताल्लुक कैसा होना चाहिए। ये भी यानी आपने कहा ना कि घरेलू जिंदगी में हम क्या क्या लें अखलाक व आदाब के हवाले से, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले, ये सब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीयत के वो बिखरे हुए अनमिंट नकूश है, जिसको अगर अपनी ज़िंदगी में हम समेट लें तो हमारा पूरा घरेलू मुआशरा, घरेलू ज़िंदगी अमन का गहवारा बन जाए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये घरों के अंदर तो खैर बहुत सारे लोग होते हैं, किस किस पे बात की जाए। बाप का अलग किरदार होता है, माँ का अलग किरदार होता है, बीवी का अलग किरदार होता है, शौहर का अलग किरदार होता है, और फिर बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, औलाद का भी एक अपना किरदार हो रहा होता है। तो इन सब से मिलकर जो है ना वो घर बनता है। और हर चीज़ को अगर देखना है तो आप अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में देखेंगे तो अकमल दर्जे का पाएंगे, कामिल दर्जे का जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर शौहर देखना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई कामिल और अकमल शौहर नहीं है। अगर जो है वो अगर बाप देखना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जो है कोई वालिद की जिम्मेदारियां निभाने वाला नहीं है। प्यारी बात कही आपने कि हुजूर जैसा बाप हो ही नहीं सकता कायनात में। अब बेटी का एहतराम हुजूर ने कैसा सिखाया। जो कौम बेटियों को जिंदा दरगोर करती थी, रिवायत हदीस के अल्फाज हैं, सैयदा पाक तशरीफ लाती है फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खातून जन्नत जब जलवा अफरोज होती और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदा फातिमा के एहतराम में उनके लिए खड़े हो जाते हैं। क्या बात है। और रिवायत हदीस के दूसरे अल्फाज देखिए, एक बेटी होने की हैसियत से जो बाप का जो ना मतलब ये बाप के एहतराम का जो किरदार सैयदा पाक की जिंदगी में, जब सैयदा पाक मौला अली के साथ जब अक़द मसनून हुआ और मौला अली के घर तशरीफ ले गई, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब वहाँ जलवा अफरोज होते हैं तो सैयदा पाक एहतराम में उठ के खड़ी होती है और दस्तबोसी करती है। यानी ये बाप और बेटी का वो प्यार भी हुजूर की जिंदगी में दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। तो अदब, एहतराम, एक दूसरे की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना और सामने वाले की सुनना, उसकी सिचुएशन को समझना, ये एक घरेलू ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और घर को जोड़ कर रखने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल अदा कर रही होती हैं। तो खैर एक पहलू ये भी आता है इंसान का, चाहे वो वालिद हो, चाहे वो शौहर हो या बच्चा हो या कोई भी हो, जो है उसकी ज़िंदगी में एक ये भी पहलू आता है कि कुछ लोगों के लिए तो इस्लामी बहनों के लिए तो यही होता है कि वो घर के अंदर इबादत कर रही होती है, और इस्लामी भाइयों के लिए होता है कि वो मस्जिदों के अंदर जा रहे होते हैं, और फ़राइज़ के बाद घरों के अंदर भी इबादतों का सिलसिला होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अपने हुजरे के अंदर, अपने घर के अंदर जो है वो इबादत का सिलसिला किया करते थे, और इबादत का अंदाज घर के अंदर भी होना चाहिए। घर में भी बंदा इबादत करे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हदीस शरीफ में तो इसकी खास ताकीद आई है। बल्कि हज़रत आपने जब पूछा तो मैं अर्ज़ करूँ कि रिवायत हदीस सामने है कि अबू सुफियान जो बाद में दाखिल इस्लाम भी हुए, अखनस बिन शरीक, फिर अबू जहल और अमर बिन वहब, ये मक्के के सरदार कहलाते थे और दूसरी जमात से उनका ताल्लुक था, बड़े नाफरमान लोगों में से। सही। तो ये क्या है कि इसमें से दो है थे, अखनस बिन शरीक और अबू सुफियान ने कबूल इस्लाम बाद में किया। और हिजरत से पहले का वाक़या है कि एक मर्तबा यूँ हुआ कि ये लोग जो है ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े, मकान आलिशान की तरफ, कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क्या करते हैं। अच्छा। तो जो घर का रास्ता था, ये जो घर है तो घर के चारों तरफ से चारों जो है ना अलग अलग रास्ते से पहुँचे। सही। और गोया के जो है ना कोई जो है ना एक दूसरे को देख ना सके, ऐसा लगा।
یہ چاروں جو جب پہنچے نا تو ایک دن پہلا دن تو یہ ہوا کہ یہ گئے تو دیکھا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو دیر رات تک جو ہے نا یہ قرآن سنتے رہے. اور یہ عرب کے لوگ تھے، فصیح اور بلیغ تھے. جہاں کیونکہ سنا ہے کہ جو فصحاء ہوتے ہیں، بلغاء ہوتے ہیں، ادبا ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں، تو ان کی غذائیں بھی جو ہے نا، ان کو ظاہری غذائیں اتنی لذیذ نہیں ہوتی ہیں، پسند نہیں ہوتی ہیں جتنا ان کو قرآن کی آیات پسند ہوتی ہیں. یہ یا فصاحت و بلاغت والے جو ہے نا مسجع مکفہ جو ہے نا کلام جو ہے نا ان کو عزیز ہوتے ہیں. جیسے سب معلقات کا ایک شاعر ہے لبید بن ربیہ، اتنا بڑا شاعر ہے کہ وہ عرب جو جلدی کسی کے سامنے جو ہے نا وہ احترام کی نگاہ بھی پیش نہیں کرتے تھے. تو اہل عرب نے لبید بن ربیہ نامی شخص کو صرف اس کی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر بازار عکاظ میں، سوق عکاظ جس کو کہا گیا عربی میں، تو بازار عکاظ جہاں پورے عرب کا سالانہ میلہ لگتا تھا، تو وہی 7 شعراء جو فصیح و بلیغ بہت تھے، تو اس میں سے ایک لبید بن ربیہ بھی ہے. تو اس کی شاعری کی اور اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے عرب نے ان کے سامنے ماتھا ٹیک کے زبان کا خدا تسلیم کر لیا تھا. لیکن وہی لبید بن ربیہ ہے جب خانہ کعبہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قرآن کریم کی چند آیات منقش ہیں، لکھی ہوئی ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنا پڑھنا تھا کہ وہ بے ساختہ زبان سے کہتا ہے ما ھذا قول البشر، کیا بات، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. تو پھر داخل تو یہ جو لوگ تھے جو عرب کا کلچر ہی تھا کہ وہ اپنے یہ زبان پر فخر و مباحث کرتے تھے. بلکہ ایک روایت نظر سے گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں ایک شخص دور چلا گیا تو اس کو صرف یہ خبر پہنچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے، محمد بن عبداللہ، جو ان سے ایک مرتبہ گفتگو کر لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، وہ اپنی زبان چھوڑ بیٹھتا ہے. تو وہ شخص بھاگ گیا صرف اپنی زبان کی حفاظت کے لیے کہ کہیں میری زبان جو ہے نا ان سے مل کے کہیں جو ہے نا دوسری نہ ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرآن کریم کا نزول ہوا حضور علیہ السلام کے ذات پاک پر، جب اس کی چند آیتیں ان تک پہنچی تو کہتے ہیں یہ محمد پہ اترنے والا کلام ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا فصیح و بلیغ لوگ خود بھی تھے عرب کے، اور اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ پوری رات قرآن سننے میں لوگوں نے گزار دی حضور کے گھر کاشان مبارک کے پاس. صبح کو سب واپس ہو گئے، فجر کا جب وقت ہوا تو حضور علیہ السلام اب نماز کی طرف بڑھے. پھر کیا ہوا، دوسرے دن بھی ان لوگوں نے یہی کیفیت کی. دیکھا کہ ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کیا ہے کہ چھپے چھپے رہے. صحیح. ایسا لگا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن سب جو نا چھپے چھپے رہے. اب پھر دوسرے دن بھی یہی کیفیت دیکھی، یعنی دوسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری تھا. رات کے حصے میں پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرماتے رہے. تیسرے دن پھر یہ کیفیت ان لوگوں نے، آخری روایت کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ ہی لیا، اور دیکھنے کے بعد کیا ہے کہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا خبر ہو گئی ایک دوسرے کو. اب کیا ہے کہ چھپ چھپ کر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرسوز اور رقت انگیز دل میں اترنے والی قرآن کریم کی جو تلاوت کی آیات مبارکہ، یہ چاروں کے چاروں افراد جو سنے نا تو ان لوگوں پر بھی ایک کیفیت طاری ہوگی. لیکن یہی ہے کہ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. قرآن کریم کی آیت بھی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے. تو یہ تلاوت سنتے تو تھے لیکن یہ تلاوت کو جو ہے نا جن لوگوں نے سیریس لیا، جن لوگوں نے قرآن کریم پر غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حق واضح فرما دیا. وہ دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم میں آ کر کے پناہ بھی لیے، جسے ابو سفیان اور اخنس بن شریک. لیکن دو شخص، ایک تو وہ جسے ابو جہل اور دوسرا عمر بن وہب، یہ دامن اسلام میں نہیں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری رات جو ہے نا وہ عبادات بھی فرماتے ہیں، تلاوت قرآن بھی فرماتے ہیں. جب ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا نا، ان لوگوں کی جو ہے نا باتیں جب ایک دوسرے پر واضح ہو گئی
تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب جب تیسرے دن پہنچے تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اخنس بن شریک گھر سے نکلے ابو سفیان کے پاس پہنچے, کہا ابو سفیان 3 راتیں تلاوت سنتے رہے ہو, اس کلام کے متعلق اپنی رائے دو. ابو سفیان نے کلام مجید کی تعریف کی کہ جو کچھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے وہ بالکل جو ہے نا نرالا ہے, انسانی زندگی کی جو ہے نا سوچ سے وراول ورا ہے. پھر اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہا کہ ابو جہل تم بتاؤ جو کلام 3 راتیں مسلسل ہم لوگ سن رہے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. ابو جہل بدبخت تھا, اس کے دل پر پردے پڑے رہے اور وہ کہنے لگا معاذ اللہ جو ہے نا وہ کچھ اور باتیں بھی کہا کہ اس بات میں میں پڑھنا نہیں چاہتا, اس بات کو چھوڑو. صحیح. وہ قبیلہ عبد مناف سے ہیں, یعنی یہ کہہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عبد مناف سے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کا فخر اور مباحت تھا اور تصور تھا کہ ہمارے یہاں سے کیوں نہیں, کیونکہ دوسری جو قومیں تھی جو قرآن کریم میں اور احادیث کے روایت میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہود کہا کرتے تھے کہ نبی جو جلوہ گر ہوگا وہ ہمارے جو نسل سے ہوگا یا ہمارے قوم سے ہوگا یا ہمارے خاندان سے ہوگا. تو لوگوں کو یہ بنو ہاشم سے ہوئے, مکہ میں ہوئے, تو اس طرح کی وجہ سے بھی تو یہ 2 لوگ. اور یہ بات بھی ہے صلاح الدین بھائی کہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ جانتے تھے, پہچانتے بھی تھے. اسی حق نے جو ہے نا انہیں 3 راتیں وہاں بٹھا رکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسوز آواز میں جو تلاوتیں سننا ہے, اس کی طرف شوق سے جو ہے وہ بھاگنا ہے. تو یہ جو بلکہ ابو جہل نے تو کئی بار آزمایا بھی تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, کنکری لا کر کے, تو کبھی جو ہے درخت کو بلا لو, کبھی جو ہے کسی اور آ کے کہتا ہے کہ جو ہے یہ چاند ابھی جو ہے نا اپنے شباب پر ہے, اس کو ٹکڑے کر کے دکھا دو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمام حجت کے لیے جو بھی طریقے ہو سکتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیے. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تبلیغ دین کا ایک بار بھی اللہ نے رکھا تھا, اور اس کے لیے جو بھی طریقے بن سکتے تھے حضور نے سارے طریقے مکمل کیے. قرآن کریم میں الفاظ قرآن ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو پیغام آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ اکبر. محبوب چاہیے نا, آپ یہ لوگ جو لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں یا آپ کو ستانے کی جو نا کوششیں کر رہے ہیں یا آپ کو مارنے کی جو نا وہ سازشیں رچ رہے ہیں, ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. تو حضور اسلام پر جو ایک تبلیغ نبوت, تبلیغ دین کا جو ایک فریضہ تھا, حضور نے اس کے پہنچانے کے لیے ساری حجت تمام فرما دی. چاہے وہ چاند کا معجزہ دکھا کر کے ہو, درختوں کو قریب بلا کر کے ہو, کنکر کو جناب کلمہ پڑھا کر کے ہو, یا پھر اور بھی جو دیگر معجزات کے سلسلے ہوئے حضور نے واضح فرما دیے. اب یہ کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے نا ہدایت کا سامان نہ کیا تو قرآن کریم کی آیت اللہ نے نازل فرما دی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سبحان اللہ. یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کہ پچھلی ہسٹری میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو کسی نبی نے اتنے بڑے بڑے معجزات کا جو ہے وہ ظہور نہیں کیا, چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے معجزات کے ذریعے حق کو جو ہے وہ واضح کیا, جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا. پر وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے. تو ناظرین کرام یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ, اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بالکل حق بات ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی کے اندر بھی, گھر کے اندر رہتے ہوئے اتنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی حضور گھر کے اندر عبادت کا جو انداز ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تلاوت فرمانے کا یہ واضح فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاص امتیاز تھا کہ حضور پوری رات تلاوت فرماتے. حضور ایک شوہر بھی ہیں, حضور ایک باپ بھی ہیں, حضور ایک پوری جنک امت کے لیے آپ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. یہ حضور کا خاص امتیاز, یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ پوری رات. اب ایسا نہ ہو کہ آج کا شوہر جو نا, بلکہ روایت حدیث میں تو ہے کہ ایک صحابی آگے کہتے ہیں کہ اتنے دن میں تلاوت قرآن کرتا ہوں, تو حضور نے فرمایا کہ اس کو منع فرمایا کہ تم اس کو اتنے حصے میں تقسیم کر لو. پھر ایک صحابی آگے کہتی کہ میرا شوہر جو نا ایسے جو نا مطلب وہ مصروف ہوتا ہے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے.
یہ روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا. اس سے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اب ہم پوری رات جو ہے نا وہ بچے انتظار کر رہے ہوں، گھر کے جو ہے نا وہ جن کو ہم وقت دینے کے پابند ہیں وہ ہمارے انتظار میں ہو، لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا اس گھروں کے اپنے حقوق ہیں، گھر والوں کے اپنے حقوق ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے نا اس کے دائرے کے اندر رہ کر پورا بھی کیا جانا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارا تو انداز یہ ہو گیا ہے نا صلاح الدین بھائی کے گھر کے اندر بندہ فری میں بیٹھا ہوا ہے نا تب بھی عبادت وغیرہ کر سکتا ہے. وہ تو آپ نے ضروری کام بتایا کہ ماشاءاللہ وہ چیزیں ضروری ہیں، والدین کی خدمت ہے، بیوی کی جو ہے وہ خدمت ہے، جو بھی اس کی جائز خدمتیں ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، اور اولاد کے جو ہے وہ خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہیے. وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں سلامت. بٹ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ بندے کو گھر کے اندر رہتے ہوئے کچھ عبادتوں کا سلسلہ کرنا چاہیے. بندے کو جو ہے نا وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی بندے نے مسجد کے اندر کر لی، اب نوافل کے ذریعے اور تلاوت قرآن کے ذریعے، جیسے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سنا، اپنے گھروں کے اندر نا رحمتوں کا نزول کروانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر عبادت والا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اب حضور کا انداز دیکھ رہے ہیں، اتنی راتوں تک اور اتنے لمبے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیے ہیں کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مبارک پیروں کے اندر ورم آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کیوں اتنی زحمت اٹھاتے ہیں؟ آپ کے صدقے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. تو یہ شکر گزاری والا ماحول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنا لمبا قیام فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی ساری نعمتوں پر اور پھر جو ہے وہ ذمہ داریوں پر. لیکن ایک انسان غور کرے کہ جس کی زندگی میں اتنی ساری جو ہے وہ مصروفیات ہوں، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ساری ذمہ داریوں کو پراپر ادا بھی کیا جا رہا ہے، کسی چیز میں کوئی کمی بھی نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ اس انداز میں ادا کیا جا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. شوہر ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی شوہر نہیں ہے، حضور سے اچھا جو ہے کوئی باپ نہیں ہے. تو ایگزامپلس دی جا رہی ہیں. اس انداز میں آپ نے اس منصب کو، اس جو ہے وہ ذمہ داری کو بھی نبھایا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں عبادتوں کا اللہ سلسلہ تبارک بھی و کیا تعالیٰ ہے. کا یہ عادت الہیہ ہے حضرت. قرآن کریم پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب اس طرح کی کیفیات ہوتی ہے تو اللہ پاک حضور کی دلجوئی کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ستائش کے لیے، یعنی مدح کے لیے، قرآن کریم کی آیتیں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف جو ہے نا کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے آیت نازل فرما دی. کہیں فرمایا کہ کچھ آرام بھی کر لیا کریں، کہیں والضحیٰ، کہیں یاسین، کہیں طہا، کہیں مزمل، کہیں مدثر. یہ جو میں نے واقعہ پورا پس منظر بیان کیا کہ لوگ آگے سنتے تھے حضور کی باتوں کو جو ابھی بیان کیا گیا، تو اس میں اللہ نے پوری قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرما دی. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ان میں کچھ وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہیں، کیا بات سمجھتے نہ ہو. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے بھی فرما رہا ہے کہ آپ محبوب پوری رات کلام تلاوت فرما رہے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ان پر کچھ اثر نہیں ہونا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ 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 اللہ. تو ہاں، اس میں سے 2 اسلام قبول بھی فرما چکے ہیں. جی صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت جو ہے وہ پا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجائبات پہ بندے کو غور کرتے رہنا چاہیے، اور دل جو ہے نا وہ ماننے والا ہونا چاہیے. ماننے والا ہوگا تو جا کے انسان مانے گا، ورنہ پھر اپنی ہر درمی کی بنیاد پہ بہت سارے نافرمانوں کا جو انجام ہوا ہے کتابوں کے اندر وہ اس کو بھی مرقوم کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آپ کی فرمائشوں کی جانب، پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کے بعد اس کلام کو کنٹینیو کریں گے. اگر کچھ آڈیوز وغیرہ آئی ہوں تو بھی بتا دیجیے گا، اور دیکھتے ہیں ناظرین نے کیا کیا کمنٹس کے ذریعے سوالات کیے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے، یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی. محمد ریحان بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ ایک کلام سنا دیجئے غوث الورا کی شان میں. غوث پاک کی منقبت سننا چاہتے ہیں شاید. انور اتاری ہیں، کہتے ہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈھولکا سے عرض کر رہے ہیں مجھے بغداد بلاؤ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں.
تنظیم خان ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ غلام نبی ہیں، ایک کلام سنا دیجئے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ابو مشتاق ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، امداد کن از بند غم آزاد کن۔ ماشاءاللہ، منقبت غوث اعظم۔ اور ریحان بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت رسول اللہ کی یادوں کا نام سنا دیجئے، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ کلام جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کلام کے ذریعے جو ہے وہ اپنے عشق رسول میں اضافہ کرتے ہیں۔ جی اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن گئے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس یہ ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھو۔ تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے، جانے پہ طیبہ سب کے سفینے چلے، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، دستے ساقی کوثر سے پینے چلے، اب تو بس یہی ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس یہی ڈھونڈ گئے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ، مدینے آؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ، یہ زندگی میری تمام ہو جائے، یہ زندگی میری تمام ہو جائے، واہ کیا جو تو کرم گے شہ بدگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کروں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کروں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی تیرا عرش والی تیری شوفت کوڑوں کیا جانے، عرش والی تیری شوفت کوڑوں
کیا جانے خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا یا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ بغداد بلا کر جلوہ بھی دکھا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد غوث المدد یا غوث المدد ہو بغیر علی مشکل آسان گماری ہو بغیر علی مشکل آسان گماری آقا تو بلیا سر بچا نیا میری مجدار مصر کا رفضی ہے یا میری مجدار مصر کا رفضی ہے کو آہو میری امداد کو آہو امداد کو آہو میری امداد کو آہو امداد کو آہو میری امداد کو آؤ امداد کو امداد از بس غم آزاد کن در دین و دنیا شاد دنیا اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا گئے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجا یا سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں مگر غم سے کہ بیڑے پہ ہے ناخدا سے اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را
میرا خالق سہر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا ایسے سخی مگتا ورا کا مگتا شاہی شیلا کا مگتا گرتا مارا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کہاں سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے اور ان کی منقبتیں بھی پڑھنی ہیں, ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے تاکہ ہم ان کی سیرت سے جو ہے وہ مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں. ناظرین, بات چل رہی تھی گھریلو زندگی کے حوالے سے. اب گھر کے اندر تو بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور ہر فرد اپنے اندر ایک وسیع ٹاپک رکھتا ہے. اب باپ پہ بہت لمبا کلام ہو سکتا ہے, والدہ پہ لمبا کلام ہو سکتا ہے اور اولاد پہ ایک لمبا کلام ہو سکتا ہے. سب کے الگ الگ رویے ہوتے ہیں تو پورے پروگرام تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن کچھ مجموعی طور پہ گھریلو زندگی کی جو سنتیں اور آداب بیان کیے جاتے ہیں یا جو آداب جو ہے ہمارے اسلام نے دیے ہیں, کیا آداب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے سکون جو ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے اور گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ گھر کے اندر کس طریقے کا انداز ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. اولاً تو اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا علیہن وإن کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن ارضعن لکم فآتوہن اجورہن وأتمروا بینکم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له اخرى. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, ترجمہ کنز الایمان. عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو, اپنی طاقت بھر, اور انہیں ضرر نہ دو, یعنی انہیں نقصان نہ پہنچاؤ, ان پر تنگی نہ کرو, اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائے تو انہیں اس کی اجرت دو, اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو. پھر اگر باہم مذائقہ کرو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والیاں مل جائیں. یعنی قرآن کریم کے یہ الفاظ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ماحول دیا, یعنی یہ پورا ایک نظام دیا قرآن کریم کی شکل میں کہ عورتوں کا خیال بھی رکھنا, ساتھ میں ان کو نان نفقہ بھی دینا, پھر ان کے بچے کی پیدائش پر ان کے اخراجات بھی دینا. دودھ پلانے کے حوالے سے ہمارے قرآن نے جو ہے نا پورا ایک نظام دیا ہے کہ دودھ پلانے والے کی اس کے الگ سے اجرت بنتے ہیں. پھر معقول طور پر ان سے مشورہ کرنے کا بھی فرمایا. ہاں, عام طور سے لوگ بیویوں سے مشورہ کرنے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں, معیوب سمجھتے ہیں. بیویوں سے, بیٹیوں سے اگر کوئی مشورہ ملتا ہے نا تو اس کو مطلب نظر انداز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعض اوقات لوگ کہتے تھے الرجال قوامون علی النساء, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مرد حاکم ہے. مرد حاکم ہے, کائنات کے سب سے بڑے حاکم اللہ کے بعد جو ہے نا وہ سب سے بڑے آقا مولا ماوا ملجا حضور کی ذات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی مشورہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو مشورہ کرنے سے بھی جو ہے نا ماحول بنتا ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے. پھر اور بھی قرآن کریم نے پورا ایک نظام دیا. اب سوال یہ کہ گھریلو زندگی جو ہے نا وہ امن و سکون کا گہوارہ کیسے بنے, اس کے لیے آداب کیا کیا ہیں. آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملتا ہے کہ اکرموا بیوتکم,
کیا بات کہ تم اپنے گھر کا احترام کرو. سبحان اللہ. تو گھر کے احترام سے مراد یہ کہ گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس کا بھی احترام کرو. اور گھر کے احترام سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ گھر کے صاف صفائی کا خیال کرو. گھر پہ ترس کھاؤ, گھر پہ کچھ خرچ بھی کیا کرو. صحیح. گھر کے جو لوازمات ہیں وہ پوری بھی کرو. پھر اور بھی دیگر احادیث نگاہوں کے سامنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیز ارشاد فرمائے. یہ یہاں پہ ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں جی جی کہ شاید یہ لوازمات اور یہ جو آداب ہیں, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو صرف گھر کے بڑوں کے لیے ہیں, جی. ہے نا, ابو ہیں تو وہ یہ سنیں, یا بڑا بھائی ہے تو وہ یہ سنیں, وہ یہ سب کروائے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھے کہ ہر چیز میں ہر بندے کا حصہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے, اگر 5 لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں تو 5 پلرز ہیں اس گھر کے. ایک بھی اگر بگڑے گا نا تو گھر کے اندر جو ہے نا وہ شانتی ختم ہو جائے گی, سکون ختم ہو جائے گا. تو ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کس طریقے سے کردار ادا کرتا ہوں گھر کے اندر. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا احترام بھی فرمایا. گھر میں والدین کا احترام, پھر بھائیوں کے حوالے سے فرمایا, بہنوں کے حوالے سے فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سیرت طیبہ کے پہلو ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ. پھر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک کہ بعض اوقات جو مس انڈرسٹینڈنگ گھر کا ماحول بگڑتا ہے اس کی ایک وجہ بیان فرمایا گیا کہ شوہر کی جو نا وہ اندر نفاست پسندی کا نہ ہونا. صحیح. یعنی پاکی والے انداز, پاکی جسم کی بھی ہو, منہ کی بھی ہو. نبی کریم علیہ السلام کا انداز مبارک کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں کاشن مبارک میں داخل ہوتے تو مسواک کو جو ہے نا سبحان اللہ لازم. پھر مسواک کے حوالے سے بڑی فضیلت بھی آئی ہے, بلکہ روایت حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر امت پر میرے شاخ گزرنے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض قرار دیتا. صحیح. تو یہ بھی چیز, یہ زبردست پوائنٹ آپ نے بتایا ہے, کیونکہ کئی بار ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ گھر کے باہر انسان جا رہا ہوتا ہے تو وہ انداز نہیں ہوتا جو گھر کے اندر ہے. وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے گا اور خوب اچھے سے لباس پہنے گا, اچھے سے عطر لگائے گا, ساری زیب و زینت جو ہے وہ کر کے گھر سے باہر نکلے گا, کیونکہ گھر کے باہر جو لوگ ہیں ان کو اس سے کام ہے یا پھر ان کو راضی کرنا ہے. تو گھر میں بھی تو کچھ لوگ رہتے ہیں, جی بالکل, گھر میں ان کا تو پہلے حق ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس جو ہے نا زیادہ ٹائم رہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو, تو وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ نفاست والا انداز رکھو. صحیح. تو یہ زبردست بات آپ نے. گھریلو آداب میں سے یہ بیان کیا گیا کہ والدہ ہوں یا والد صاحب ہوں تو ان کو آتے جاتے دیکھتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو جایا کریں. صحیح. تو اس سے بھی والدین کے دل میں عظمت اور محبت بیٹھتی ہے. یہ بھی پھر فرمایا گیا کہ دن میں کم از کم ایک بار والد صاحب کے ہاتھ اور والدہ کے پاؤں چوما کیجیے. سبحان اللہ. دست بوسی قدم بوسی کا اگر اعزاز ملے تو کیا بات ہے. پھر کہا گیا کہ والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیں, ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیے, نیچی نگاہیں رکھیں, رکھ کر ہی بات چیت کیجیے. قرآن کریم نے بھی اس پہ ترغیب, یہ پوری حکم نازل کی ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے گھر ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلیں رہتے رہتے بہت زیادہ عادتوں میں جو ہے تغیر اور تبدل پایا جاتا ہے, تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اف تو کیا, پھر آواز بھی بلند ہوتی ہے ہلکے ہلکے, پھر آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ انداز بلند ہو جاتا ہے, پھر الفاظ بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات الفاظ جو ہے نا پھر وہ گالیوں کی صورت میں بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. تو بعض اوقات نہ ہنجار اولاد دست و گریباں بھی ہوتے ہیں, یوں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو خیر ان سب چیزوں کی تو مذمت کی گئی ہے اسلام کے اندر, اور اسلام نے بڑا پیارا نظام دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اف تک نہیں کرنا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے کا انداز رہے گا تو گھر امن کا گہوارہ کیسے نہیں بنے گا. ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں. صحیح. بلکہ اطاعت والدین ہمارے مذہب نے تو اتنی وسعت دی کہ اگر والدین غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, یعنی دوسرے دھرم سے ہوں, تو بھی ان کا احترام. پھر اس کے بعد ان کی ہر بات پہ اپنی بات کا جو ہے اظہار تو نہیں کریں گے, یعنی اتفاق نہیں کریں گے, لیکن بحیثیت والدین جو ادب اسلام نے سکھایا وہ ادب اس کو بروئے کالے ہیں. سنجیدگی اپنائیے. گھر میں تو تکار ابے تبے, مذاق مسخری کرنے, بات بات پر غصہ ہو جانے, کھانے میں عیب نکالنے, چھوٹے بھائی بہنوں کو جھاڑنے, مارنے, اور اس کے بعد گھر کے بڑوں سے الجھنے, بحثیں کرتے رہنے. اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر جو نا وہ آپ اور جو بھی شخص ہوتے ہیں تو ان کی عظمت اور ان کی عزت جو نا آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے, اور پھر ماحول گھر کا درم برم ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزوں پر جو ہے نا, یہ پورا نظام اسلامی ہے, پورا نظام دین ہی ہے کہ عیب نکال. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آفس سے آئے, کہیں سے آئے, کھانے میں جو ہے معمولی سے, تو اس پہ جو ہے
لوگ بدعت اٹھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی روایت ملتی ہے کہ حضور کے بارے میں کہ ما آب رسول اللہ طعاما قط، آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کھانے کو عیب لگایا. پھر آگے کہا گیا کہ گھر میں اور باہر ہر جگہ آپ سنجیدہ ہو جائیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. کیا بات ہے، سبحان آپ نے جیسے کہا کہ بعض اوقات لوگ باہر میں اچھے ہوتے ہیں، گھر میں جا کر کے اپنی شیخی بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ماں بلکہ بچوں کی امی ہو تو اسے اور گھر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہوں. سبحان اللہ. اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا. آج کی تاریخ کیا پیغام دیں گے آپ کے نوجوان؟ ہمارا بالکل گھر میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے، والدین ہیں گھر میں اور بھی دیگر لوگ ہیں جس کے یعنی انداز زندگی یوں بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے. حالانکہ سب جو ہے وہ منتظر ہوتے ہیں، فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور کئی بار والدین کہہ بھی دیتے ہیں اولاد اگر لیٹ گھر سے پہنچتی ہے رات میں تو یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کا مقام ہے کہ کوئی فکر کر رہا ہے، کوئی فکر کرنے والا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی فکر کرنے والے دنیا میں نہیں ہیں. تو وہ لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے، ہمیں کوئی ڈانٹے، ہمیں کوئی پیار اور محبت جو ہے وہ بھرے انداز میں ہمیں گھر میں بلائے، اور جب ہم گھر سے جائیں تو عزت کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کریں. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ گھر تو ہوتا ہے لیکن گھر والے نہیں ہوتے، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پہ بھی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے صلاح الدین بھائی کہ باپ جو ہے نا صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے، تو صبح و شام اس کا جو ہے نا وہ باہر گزر رہا ہوتا ہے. اب رات میں آنا ہے تو کھانا کھا کے پھر جناب والا کو آرام کرنا ہے، پھر کیونکہ صبح اٹھنا ہے پھر کام پہ جانا ہے. تو اس دورانیے میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو نظر انداز کر کے، اور وہ جو تربیت والا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ابھی اولاد جو ہے اس کی چڑھتی جوانی ہے، اب اس وقت اس کو نہ روکا جائے غلط چیزوں سے یا اس کی تربیت نہ کی جائے تو پھر یہ آگے بڑھ کر جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا تو یہ اس کی جو برائیاں ہیں وہ ایک ناسور بن جائیں گی. تو یہ جو تربیت نہ کرنے والا انداز ہے نا یہ بہت پایا جاتا ہے. یہ بہت پایا جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے. اسے کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کی جو نا دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حضرت کہ جس طبقے کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں وہ طبقہ درست ہوتا ہے. بعض اوقات گھر کے لوگ بکھرے ہوتے ہیں. صحیح. وہ ایک فرد جو نا گھر کو سنبھالنے سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن گھر کے لوگ کسی اور طرف مائل ہوتے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایک طبقے پہ تو ہم کلام کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ کیجئے. گھر کے لوگوں کا اب جو ہے وہ ماحول جو ہے بکھرا پڑا ہے. تو اب وہ سمیٹے. تو اس کے لیے شریعت نے یہ بتایا کہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دل سوزی کے ساتھ دعا کریں، رفقت انگیزی کے ساتھ، کیونکہ دعا کا کئی فائدہ ہے. آخرت میں ذخیرہ بھی جمع ہو رہا ہے. پھر حدیث شریف میں آئے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے. تو یہ بھی یعنی ایسے ہتھیار جو روحانی طور پر جو ہے نا بندے پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا عظمت محبت پیدا کر کے جو ہے نا وہ ہم آہنگی میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا بھی جو ہے نا کرتے رہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایف جین چینل کے ناظرین اس کی برکت سے بھی آپ کے اور ہمارے گھروں میں ایک دینی ماحول بنے گا. یہ جو آپ نے آیت پڑھی ماشاءاللہ، تو اس آیت مبارکہ کے تحت ایک وظیفہ بھی بیان کیا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ یوں شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں، ہے نا، بچے سنتے نہیں ہیں یا ہماری سنا نہیں کرتے ہیں. تو یہ انداز بھی جو ہے نا اولاد کا دیکھا جا رہا ہوتا ہے گھر کے اندر کہ باپ نے کچھ کہنا ہے تو بچوں کو تو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس چیز کو، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اطاعت گزاری والا ماحول نہیں ہوتا ہے. اور کئی سارے تعویذات کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، تعویذات لے رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے. تو اس حوالے سے ایک وظیفہ بیان کیا گیا. حدیث پاک ہے سبحان اللہ مسائل القرآن صفحہ نمبر 290 پر یہ روایت ملتی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے. ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا ایک بار پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں دینی ماحول پیدا ہوگا. آپ کی بات بھی مانی جائے گی، پھر فکر آخرت بھی ہوگی، وہ سارا جو ہے نا وہ ماحول بھی بنے گا. اور وہ آیت کریمہ کیا ہے، وہ جو ابھی صلاح الدین بھائی نے ماشاءاللہ تلاوت فرمائی، وہ دعائیہ جملہ یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان. تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس دعائیہ جملے کو آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو ایک بار پڑھیے روزانہ. انشاءاللہ عز و جل گھر میں جو ہے وہ دینی ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا اور اپنی کوششوں کے ذریعے بندہ جو ہے نا کوشش بڑی کرتا پیاری ہے. بات یاد آ گئی حضرت کہ کیا ہی بہتر ہو جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ نے اس دور میں ایک ماحول دیا ہے کیا بات کہ گھر درس کی ترکیب ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھروں میں فیضان سنت کا درس، فیضان سنت میں اخلاق و آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورا ایک بہار موجود ہے، پورا ایک چمن آباد ہے. کیا بات. تو فیضان سنت کا درس، نماز کے احکام کا درس، یا اس کے بعد پھر اور بھی جو فیضان نماز کا درس، پھر دیکھا جائے نیکی کی دعوت جو کتاب ہے اس کتاب کا درس اگر ہونے لگے تو کیا اس بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ فیضان سنت کا درس اگر ہو تو اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ جی درس بھی ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ کئی بار کچھ لوگ جو باہر درس دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کے جو ہے نا وہ معاملات ہی خراب ہو رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں تو درس ہے نہیں لیکن باہر وہ درس دے رہے ہوتے ہیں. تو درس باہر بھی ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے. وہی نا اخلاقی تربیت، اخلاقی تربیت چاہے وہ درس کی صورت میں ہو یا چاہے سب کو جمع کر کے اور قرآن کی رہنمائی بھی اس میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. صحیح. اے ایمان والو اپنے نفس کو و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیا بات ہے. تو یعنی کہ پتہ چلا جیسے ہم گھر بھی باہر درس دیتے ہیں تو گھر میں بھی جو ہے لوگ ہیں وہ اہلیکم ہمارے گھر والے بھی ہیں. صحیح. تو ان کو بھی جو ہے نا ہم درس کی ترکیب بنائیں، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں، انہیں بھی نماز کے بارے میں بتائیں. گھر میں دینی ماحول ہوگا تو انشاءاللہ یہ سارے جو معاشرتی جو برائیاں ہیں، خاص کر جو گھریلو زندگی میں جو برائی پائی جاتی ہے، الجھنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، رشتوں کا بگڑنا، رشتوں کا جو ہے تتر بتر ہونا، یا پھر معاملات کا خراب ہونا، دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، دیگر سارے اور بھی جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بہترین حل نظام اسلام ہی ہے. کیونکہ نظام اسلام ہی ہے کہ جہاں دست و گریباں کی کوئی جو ہے نا بھائی بھائی میں کوئی جو ہے نا گنجائش موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد دست و گریباں ہونے کے لیے والدین کے ساتھ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. ماں باپ اگر دوسرے جگہ سے بھی یا دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتے تو بھی احترام ہی سکھایا گیا ان کے ساتھ میں. تو یہ ساری چیزیں اسلامی زندگی اگر اپنانے میں کامیاب ہو جائے. مکتبۃ المدینہ کا ایک مطبوعہ ایک کتاب بھی ہے اسلامی زندگی. تو اگر پڑھا جائے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور مزید فائدہ ہوگا کہ ہم اسلامی زندگی کیسے اپنائیں. اس میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. صحیح. اس کو بھی آپ نافذ کریں اور اس کا درس بھی گھر میں دیں. اور خاص کر جو بڑے حضرات ہیں یہاں پر جیسے والدین ہیں، خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو جو بڑے حضرات ہیں، والدین ہیں یا بڑا بھائی ہے، تو اس میں ان لوگوں کا زیادہ جو ہے وہ کردار ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جمع کر کے اور پھر درس کی ترکیب ہوتی ہے یا پھر سمجھانے کی ترکیب ہوتی ہے، تربیت کا انداز ہوتا ہے، مشورہ کرنے والا انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ والد جب تک رہتا ہے نا صلاح الدین بھائی، والد جب تک حیات رہتا ہے تب تک وہ پورے گھر والوں کو بھی جوڑ کر رکھتا ہے اور ان گھر والوں سے دوسرے گھر بن رہے ہوتے ہیں نا، 2 3 4 گھر 5 گھر، وہ سب کو جوڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی اس کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو یہ لڑیاں جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گھر میں جوڑنے میں جو ہے بڑے بھائی کا اور والد صاحب کا جو کردار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے. تو ابھی اس جو ماحول چل رہا ہے، جو سچویشن چل رہی ہے، اس کے اندر یہ تو بہت ضروری ہے کہ گھر والوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کے ساتھ مشورے کیے جائیں، ان کی تربیتیں والا انداز ہو. کیونکہ آپ دیکھیں نا برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، برائیاں در پہ ہیں، پے در پہ ہیں. آپ اگر یہاں تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ کہیں اور سے تربیت لیں گے، اور پھر وہ کہیں اور سے تربیت لیں گے نا تو پھر وہ آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنا رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، ان کی تربیت بھی کرنی پڑے گی، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ صحیح اور سنوارنے کی جو ہے نا کوشش کرنی پڑے گی. وطن عزیز کے مختلف گوشوں کا سفر کے موصف تو بعض الحمدللہ مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کچھ برادری سے جب ملنے کا اتفاق ہوا تو اس برادری میں باضابطہ طور پر اپنے بیٹوں کو جو ہے نا دوست کی طرح بنا کے جو ہے نا فریڈم دیا جاتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا اپنے باپ کے ساتھ جب وہ فری ہوتے ہیں، فری ہونے سے مراد یہ کہ دیگر ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. دوست والا ماحول میں نے کئی جگہ دیکھا ہے. یعنی باپ اور بیٹے کے اندر دوستی والا ماحول ہوتا ہے نا تو وہ شیئر کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی ہے. بالکل. ہماری الحمدللہ بعض برادریاں ہیں جس میں بڑا فخر سے کہا تھا کہ ہم نے بچوں کو الحمدللہ بالکل ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے
اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، نام ہی لے لیتا ہوں، کیونکہ اس برادری کی نسبت بھی ہمارے مرشد کریم سے ہے. کیا بات ہے، الحمدللہ میمن برادری دیکھی ہے، سبحان اللہ. تو اس میں یہ چیز دیکھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک والہانہ ذوق، ایک والہانہ پیار، ایک والہانہ انداز. بچے بھی الحمدللہ باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بہت اچھے، ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے وہ. صحیح. ہم نے ایک بچے کے والد سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اتنا کھل کے رہنے کی وجہ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، آج ان کے ساتھ کھل کر کے اگر ان کو فریڈم دیں گے، ان کو اسپیس دیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہمارے تجربات سے ابھی سے فائدہ بھی اٹھا لے گا. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ کل ہو کر کے یہ کوئی اگر دوسری طرف کچھ قدم اٹھانا چاہے گا تو اگر فری رہیں گے تو کیا ہے کہ قدم اٹھانے سے پہلے جو کوئی غلط قدم اٹھ بھی رہا ہوگا تو پہلے مجھ سے شیئر کرے گا. صحیح ہے. اچھائی برائی کیا ہے اس میں وہ ہم جانچ پڑتال کر کے آپس میں مشورہ کر کے اس کو جو ہے نا کر لیں گے. صحیح ہے. لیکن جو والدین اپنی اولاد کے معاملے میں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہوتا یہ کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے وہ کام، اتنے اس کو بڑے کام میں اتنے بڑے بڑے وہ کام کر جاتا ہے کہ بعد میں وہ خاندان کے لیے بھی، اس باپ ماں کے لیے بھی پورا ایک جو ہے نا وہ ایک بدنما داغ کے طور پر جو ہے نا وہ متعارف ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ نظام اسلام بھی یہی ہے کہ اولاد کے ساتھ ایک شیئرنگ کا معاملہ ہو، یعنی کہ وہی جو باہمی مشورے کا معاملہ، پھر بزنس ہے، دیگر ساری چیزیں ہیں، تو اس میں ان کو لے کر بیٹھنا، ان کو تربیت دینا، ان کے ساتھ معاملات کو شیئر کرنا. تو اولاد کو بھی لگتا ہے کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرا باپ مجھ پر اعتماد بھی کر رہا ہے اور مجھے کسی حیثیت سے دیکھا بھی جا رہا ہے، مجھے پوچھا بھی جا رہا ہے، مجھے فوقیت بھی دی جا رہی ہے. بلکہ یہ اوائل دور سے ہے حضرت کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز میں انوالو کیا جائے. اس پر باضابطہ معاشرے میں دیکھا گیا کہ لوگ اگر کسی چیز میں ان کو پوچھ لیا گیا تو باضابطہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کرے تھے صرف اس بات پہ کہ مجھے اس چیز میں یاد کیا گیا، اور مجھے اہمیت دی گئی ہے نا، مجھے کسی مقام پر جو نا کسی اعتبار سے مجھے یاد کیا گیا. اور یہ ایسا بھی ہے زمانے میں ملتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر فتح مکہ ہے اس میں بھی دیکھیں نا کہ حضور نے ابو سفیان کے بارے میں فرمایا تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. اچھا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی. یہ تخصیص تھی اور ابو سفیان کے لیے تھی. اور وہ ابو سفیان جو مطلب جس کا زمانے اسلام سے پہلے جو کردار رہا ہے، چاہے وہ بدر میں دیکھ لیں اور بھی دیگر مقامات پر دیکھ لیں، احد میں دیکھ لیں، یا پھر دیگر اور بھی جو معاملات تھے ان کے، لیکن دیکھیں کہ ان کو ایسا لگا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفیق کہ ہم نے جن کے ساتھ یہ برتاؤ کیے تو وہ میرے لیے اتنے سارے راستے کشادہ کر رہے ہیں. تو ایسا ہوتی ہے، فطری چیز ہے، انسان کو لگتا ہے. تو جب ایک دوسرا محسوس کر سکتا ہے تو اولاد کے ساتھ اگر یہ معاملات ہو تو اولاد تو بدرجہ اولاد وہ محسوس کرے گا، اپنے باپ کے بارے میں عظمت بھی بحال کرے گا. زبردست پوائنٹ آپ نے بیان کیا ماشاءاللہ. والدین کو ویسے حاکم بنایا گیا ہے، لیکن اپنی رعایا پر اعتماد کر کے ان کو آگے بڑھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کی گاڑی آسانی کے ساتھ چلتی رہے گی. دیکھیں والدین کو حاکم بنایا اس لیے گیا کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، ایک عرصہ زندگی کا گزارا ہے، اور اگر اپنے تجربات کے ذریعے، اپنے مشاہدات کے ذریعے تربیت نہیں کریں گے تو پھر زمانہ اس کو سکھائے گا، اور پھر وہ زمانے سے سیکھے گا تو پھر کچھ کا کچھ اور بھی سیکھ رہا ہوگا. جیسے آپ نے والدین کا خود کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ان کے والد صاحب نے نہیں بتایا، نہیں سکھایا تو انہوں نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں زندگی کے اندر. تو اگر آپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیں گے، سکھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو ہو سکتا ہے پھر وہ کہیں اور نکل جائے. پھر جو ہے وہ مولانا صاحب کو فون کرے کہا بھی جا رہا ہوتا ہے حضرت کچھ وظیفہ بتا دیجئے، اولاد جو ہے نا وہ کنٹرول میں آ جائے. تو ایسا ماحول بھی بن رہا ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی کیئر کر رکھیں اور تھوڑا سا ہوشیار رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، سنت آداب ہم نے سننے کی کوشش کی ہے اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے. باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ بس ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے، وقت بھی اختتام کی جانب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے درود السلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ کی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم
پہ سلطان تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہے گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہے گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ جائے دو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیے شفیع امم لاج رکھنا نہ تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کی دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر